اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم الى آخر ما قال اللہ تعالی صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کا جو یہ باعظمت اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس وقت روزانہ رمضان المبارک کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ رمضان کس انداز میں گزارنا ہے اور رمضان المبارک کے تعلق سے ہمیں کیا اہتمام کرنا ہے وہ باتیں ہمارے سامنے آ سکیں۔ کل بھی دو تین باتیں عرض کی گئی تھیں سحر اور افطار کے تعلق سے، اہم اور ضروری۔ آج ایک بہت خاص بات کی طرف توجہ دلانی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں اور آپ کو منہ صاف کرنے والی جو چیزیں آتی ہیں ان میں کس چیز کا استعمال کرنا ہمارے لیے غلط ہے اور کن چیزوں کا استعمال کرنا صحیح ہے، اور بلکہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال پر روزے کے اندر ثواب بھی ملے گا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے ہم سب کے لیے کہ رمضان المبارک کا روزہ مختلف چیزیں ہمارے یہاں پر چلتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں، منجن آتے ہیں اور الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا کیا چیزیں کس وقت میں استعمال کرنی چاہیے، یہ بھی ایک رمضان کے تعلق سے بڑی اہم چیز ہے۔ آج سب سے پہلے میں اسی کو ذکر کر لوں۔ دیکھیں رمضان المبارک کے روزے میں یہ جو ہمارے یہاں پر دو چیزیں رائج ہیں، ایک تو پیسٹ اور دوسرے منجن، تو ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا علماء نے روزے میں منع قرار دیا ہے کہ روزے کے اندر ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو رمضان المبارک کا جب آپ روزہ شروع کر رہے ہیں یعنی صبح میں سحری کے وقت میں، تو ختم سحری سے پہلے آپ ان چیزوں کو استعمال کر لیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن روزہ شروع ہونے کے بعد میں آدمی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب آپ سو کر کے اٹھے 8-9 بجے اور اس کے بعد میں آپ کو لگ رہا ہے کہ لاؤ ذرا منہ کو فریش کر لوں، تو اس وقت میں ان تمام چیزوں کو شریعت نے منع کر دیا۔ لیکن اب جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو بہرحال کچھ تو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم ما لا اعد ولا احصی۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں، رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، ما لا اعد ولا احصی، فرمایا اتنا دیکھا کہ میں گن بھی نہیں سکتا، اتنا کثرت کے ساتھ میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ جملہ جو ہے نا حدیث کے اندر، یہ ہمیں معاملہ بتا رہا ہے کہ آپ کا معمول رمضان میں، ویسے تو معمول آپ کا مستقل کا تھا لیکن روزے کی حالت میں بھی آپ کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ تو صحابی رسول کا یہ جملہ ہے، جن صحابہ نے حضور کے بال جو سفید ہوئے تھے، جب عمر زیادہ ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، تو وہ صحابہ جنہوں نے سفید بال تک گن کے بتا دیے کہ بال کتنے سفید ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ معاملہ آدمی کو اپنے ہی نہیں پتہ لگتا۔ اگر کچھ بال سفید ہو جائیں تو گھر کے اندر شوہر کے ہو گئے، بیوی کو نہیں پتا، بیوی کون گن رہا بیٹھ کے کہ 1 2 3 4 5 6 ہو گئے سفید، چھوڑو۔ لیکن ان صحابہ نے حضور کے بال تک گنے اور یہ تک بتایا کہ اخیر وقت میں جب حضور کے بال سفید ہوئے تو کتنے سفید ہوئے تھے۔ ایک صحابی کی رائے ہے کہ حضور کے کل 17 بال سفید ہوئے تھے،
الگ الگ رائے ہیں، کسی نے کم بڑھتی، کیونکہ الگ الگ دینوں کے اعتبار سے فرق پڑتا رہا، تو ایک رائے ایک صحابی کی 17 بال کی۔ بہرحال جن صحابہ نے حضور کے سفید بال تک گن لیے، وہ صحابہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں گن سکتے، اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کتنی کثرت کے ساتھ میں مسواک فرماتے ہوں گے، کہ اتنی پاکیزہ جماعت صحابہ کی وہ بھی گننے سے عاجز ہیں۔ اب مسواک، اس سے سمجھ میں آیا آدمی کو روزے کی حالت میں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آگے چلے، ایک اگلی کنڈیشن آتی ہے ہمارے یہاں پہ کہ مسواک، جب میں یہ بتاتا ہوں کہ مسواک کرو تو لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ وہ جو پیکٹ والی آتی ہے وہ کریں یا نہ کریں، جو کھلی ہوئی آتی ہیں وہ کریں یا نہ کریں، نیم کی توڑ کے کریں یا نہ کریں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، بنی اسرائیل نہ بنو، بنی اسرائیل نہ بنو۔ بنی اسرائیل کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں نقل کیا ہے، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم نے غلطی کی ہے، تم ایک جانور ذبح کر دو، ایک جانور ذبح کر دو۔ تو ان کو آرڈر مل گیا جانور ذبح کرنے کا۔ اب وہ کوئی سے بھی جانور ذبح کر دیتے اس قسم کا، وہ ادا ہو جاتا، لیکن وہ بڑی ٹیڑھی قوم تھی۔ آ کر کے کیا سوال کیا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، حضرت یہ بتائیے کہ وہ جو جانور ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس نے جنگل میں چرا ہو یا گھر میں رہ کے کھانا کھاتا ہو۔ سوال دیکھیں، جب سوال کیا تو اللہ نے لگا دی قید کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جواب مل گیا۔ پھر چل اگلے دن آئے کہ حضرت ایک بات اور پوچھنی تھی، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بتا دیا کلر بھی۔ تیسرے دن پھر آ گئے کہ حضرت ایک بات اور پوچھنی تھی، موٹا ہو یا پتلا ہو، جانور موٹا ہو یا پتلا ہو؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ پھر جب انہوں نے تلاش کیا تو پوری قوم میں اس طرح کا جانور نہیں مل رہا۔ اللہ نے بھی بڑھیا کر کے ان کی پھر سوال کے جواب دیے، زیادہ پوچھ رہے تھے نا، کلر بھی ایسا بتایا جو ملے ہی نہ، جلدی سے ڈھونڈتے پھرو۔ نتیجہ یہ ہوا، پھر عذاب کا خطرہ تھا کہ اگر نہیں کیا تو عذاب آئے گا، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ تلاش کرتے رہے، بہت ڈھونڈنے کے بعد میں پوری بستی کے اندر صرف ایک جانور ملا۔ اس سے کہا کہ یار بیچ دو، اب تو اس کے بھی ریٹ ہائی ہو گئے۔ جب پتا ہو کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ریٹ ہائی ہوتے ہیں۔ اب عید آ رہی ہے نا، دودھ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، منہ بولے ریٹ لے لو، 70 روپے کلو لے لو، 80 روپے کلو، بس دودھ ملنا چاہیے لوگوں کو کہ شیر ناغہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو فرض عین ہے۔ عید بغیر شیر کے ادھوری ہے ویسٹرن یو پی میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ اب وہ وہاں پہ وہ ڈھونڈتے ڈھانٹے پہنچے اور کسی طرح جا کر کے ان کو وہ ایک ملا۔ اب اس کے ریٹ آئی، اس نے کہا میں بیچوں گا، لیکن جتنے وزن کا جانور ہے اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور دوسرے میں سونا بھرو تب دوں گا۔ یہ جانور ایک پلڑے کے اندر بیٹھے گا، دوسری طرف سونا، اب مرتا کیا نہ کرتا، لا کر کے اور کرنا پڑا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے اللہ نے شروع میں کہا تھا کہ جانور ذبح کر دو، کوئی سبھی کر دیتے، زیادہ چوں چرا نہ کرتے، زیادہ اپنا سائنٹسٹ مائنڈ نہ لگاتے تو کچھ بھی کر دیتے، وہ ادا ہو جاتا، لیکن آدھا عقل لگائی تو پھنس گئے۔ اب کون سی ہو، پیکٹ والی ہو، کھلی والی ہو، نیم کی توڑ کے ہو یا کہیں کی ہو، کوئی پریشانی نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرما لی اور حضور سے مسواک کا کرنا ثابت ہو گیا، اب جو ہاتھ لگے اسی کو کر لیجیے، جو مل جائے، لیکن کریں تو صحیح۔ کم سے کم کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پوچھنے کے معاملے کے اندر بہت آگے ہوں گے، اس لیے مسواک کے کرنے کا اہتمام شروع فرمائیں۔ اب بعض لوگ معلوم ہے کیا کہیں گے، کیمیکل والی جو مسواک ہوتی ہے نیم والی، اس کو تو کرنے کے بعد گلے میں کھٹا کھٹا ٹیسٹ اس کا محسوس ہوتا ہے۔ اب کھٹا ہوتا ہے، نمکا، واللہ عالم، جو بھی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے ہلکا سا۔
یہی سوال ایک تابعی ہے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ تلمیذ خاص ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اصحاب صفہ کے صحابہ میں سے ہیں، یعنی جو پیغمبر کی مسجد میں چبوترے پہ 24 گھنٹے علم حاصل کرنے کے لیے پڑے رہتے تھے۔ 5000 سے زیادہ حدیث اکیلے حضرت ابو ہریرہ نے نقل فرمائی ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثوں کے راوی۔ بخاری شریف جو حدیث کی سب سے زبردست کتاب ہے، اس پوری کتاب میں 7500 حدیثیں ہیں، تمام صحابہ سے لے کر کے انہوں نے اکٹھی کی ہیں، لیکن اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان 4 صحابہ کی بھی حدیثیں مل کے ابو ہریرہ کی حدیثوں کے برابر نہیں پہنچتی۔ اتنا بڑا علم ابو ہریرہ کے پاس میں۔ حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا یہاں پر اس وقت میں کہ ابو ہریرہ حضرت کے خادم ہیں، شاگرد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ابو ہریرہ کا شاگرد ہے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اسی کمپنی کا، اور آ کر کے کیا کہا کہ حضرت وہ مسواک کرنے میں تو ٹیسٹ آتا ہے حلق میں۔ فرمایا جب پانی سے کلی کرتے ہو تو پانی کا ٹیسٹ نہیں آتا؟ پانی سے کلی کرتے ہو تو کیا پانی کا ٹیسٹ نہیں آتا؟ پانی کا بھی ٹیسٹ آتا ہے، لیکن پانی کے ٹیسٹ کے ہم عادی ہیں، اس لیے محسوس نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر آپ کو محسوس کرنا ہو نا، آپ ماشاءاللہ بہترین پانی کے علاقوں کے اندر رہ رہے، آپ ان علاقوں کے اندر جائیے جہاں پہ پانی کھارا ہوتا ہے، اور آپ وہاں جا کر کے کلی کیجئے، آپ کو حلق تک اپنے اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے گا، تب پتہ لگے گا آپ کو کہ پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ لے کے نہیں گئے حلق کے اندر خالی کلی کی، لیکن ٹیسٹ آئے گا۔ ہمارے یہاں کا پانی ماشاءاللہ ایک تو اعلیٰ قسم کا ہے، اور دوسرا ساتھ میں ہم اس کے عادی ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ پانی کا ذائقہ آ رہا ہے۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تم ذائقے کے اوپر جا رہے ہو تو پھر تو پانی کا بھی ذائقہ ہے، پانی کا بھی استعمال بند کر دو، کلی کرنا بھی بند کر دو، پھر کیسے کام چلے گا؟ تو انہوں نے بہت اچھی عقلی مثال دے کر کے سمجھا دیا کہ دیکھو ہمارا کام ٹیسٹ ویسٹ کے چکر میں الجھنا نہیں ہے کہ ٹیسٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، ہم کوئی ٹیسٹ لینے کے لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں تو اس لیے استعمال کرنا ہے کہ پیغمبر نے استعمال کی، ختم بات۔ تو اس لیے آدمی کو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان چیزوں میں پریشان نہ ہو کہ ٹیسٹ آتا ہے نہیں آتا۔ ایک خاتون کا میسج آیا میرے پاس میں، عورتیں بہت ٹیڑھے مسئلوں میں الجھی رہتی ہیں۔ سوال کیا انہوں نے کیا کہ مفتی صاحب وہ ہم نے سحری میں پیسٹ کر لیتے، لیکن نماز کے بعد تک پیسٹ کی ٹھنڈک آتی رہتی ہے حلق میں۔ سحری میں کیا کر لیا؟ پیسٹ کر لیا، آپ نے کر لیا، اگر بہت ٹھنڈا سا کلوزک تو پھر اس کے بعد میں اس کی ٹھنڈک منہ میں رہتی ہے نا، حلق میں بھی محسوس ہوتی ہے، تو کہنے لگی کہ وہ حلق تک میں آتی رہتی ہے۔ میں نے کہا پھر تو سحری میں جو کھانا کھاتی ہو اس کا معاملہ پیٹ کے اندر نہیں رہتا؟ جو سحری میں ہم نے 4 پراٹھے چبا لیے اور ایک مگ دودھ کا ہم نے پیٹ میں داخل کر لیا، اس کا اثر نہیں آتا؟ جب سحری کے بعد دیکھتے ہیں کیسی بڑھیا ڈگاریں آ رہی ہوتی۔ تو اگر خالی ٹیسٹ سے روزے پہ فرق پڑ رہا ہے تو یہ جو ہمارا پورا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس میں اتنا سارا کھانا ہے، اس سے نہیں پڑے گا۔ پھر یہ سب وہمی چیزیں، ان چکروں میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ میں عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو کر کے مسواک کا استعمال کیجئے، اور جو مسواک آپ کے ہاتھ لگ جائے اس مسواک کو کیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ میں فرمائی ہے اس کا اہتمام۔ اچھا، ایک حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی، اس کے تعلق سے بھی میں بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ ایک جگہ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، جب کسی سے یہ کہا ہم نے کہ مسواک کرو، تو دیکھیں جواب ان کا،
کہ جی مسواک کیسے کریں؟ میں نے کہا کیسے کریں؟ جیسے ہوتی ہے مسواک ویسے کرو۔ کہنے لگا حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، وہ بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور مسواک کر کے تو وہ بو ہی ختم ہو جائے گی۔ سمجھیں آپ ذرا، یہ حدیث کے اندر مضمون ہے، یہ اس طرح سے وارد ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ ساری چیزیں کلیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں الجھن نہ باقی رہے مسئلے کے اندر۔ تو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہم نے پورے دن مسواک کی تو کوئی بو وغیرہ آئے گی نہیں۔ اب جب وہ بو نہیں آئے گی تو پھر اس کے بعد میں وہ پسندیدگی والا معاملہ کہاں جڑ پائے گا؟ فرمایا کہ اس لیے ہم اپنے آپ کو گندا سندا رکھتے ہیں تاکہ بو آتی رہے، بو آتی رہے۔ اب اس بو کا ذرا مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ بو آتی کہاں سے اور کون سی ہے اوریجنل، اور کس بو کو ہمیں رکھنا ہے اور کون سی کو نہیں رکھنا اپنے ساتھ میں۔ دیکھیں ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو بو اللہ کو پسند ہے وہ بو وہ ہے جو دوپہر کے بعد میں ہمارے معدے سے اٹھتی ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا، کھانا سارا ڈائجسٹ ہو گیا، اس کے بعد اندر معدے سے جو ہمارے بخارات اٹھتے ہیں اور اس کی جو اثر آکسیجن منہ کے باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ بو اللہ کو پسند آتی ہے۔ خالی منہ کی نہیں کہ آدمی اپنے آپ کے منہ کو گندا رکھے پھرے، صبح میں انڈا کھا لے تاکہ اور زیادہ بو آئے، اور پھر پورے دن منہ کے اندر کچھ نہ داخل کرے تاکہ تیز آتی رہے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ والی بو نہیں پسند اللہ کو، یہ وہ بو ہے جو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے نکلتی ہے، اور آپ چاہے مسواک کر لیں چاہے کچھ بھی استعمال کر لیں وہ بو ضرور آئے گی، کیونکہ معدے کی جو آکسیجن ہے وہ تو باہر آنی ہے۔ آپ کی ناک سے، آپ کے کان سے، آپ کے منہ سے وہ آکسیجن باہر نکلنی ہے، اس آکسیجن کے اندر جو ہلکی سی بو ہوگی وہ اللہ کو پسند آتی ہے۔ ورنہ اگر وہ والی بو ہوتی کہ جو ہمارے منہ کے گندا رہنے کی وجہ سے آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اسلام نے کہیں بھی گندگی کو پسند نہیں کیا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اسلام گندگی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر نظافت ہے، صفائی ہے، بہترین صاف ستھرے رہو، خوشبو لگا کر کے رہو، معطر ہو کر کے رہو۔ اسلام ایسے انسان کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر جا کر کے بیٹھے یا قدم رکھے تو لوگوں کو سکون ملے کہ ہاں اچھا شخص آ گیا یہاں۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے بات کرنے میں منہ نیچے کرنے پڑے کہ یا اللہ بہت تیز آکسیجن آ رہی ہے، اس سے تو سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسی کیفیت نہ بنائے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ان معاملات میں غفلت کر رہے ہیں اور ساری چیز رکھ دیتے ہیں روزے کے اوپر کے روزے میں منع ہے۔ ارے کہاں منع ہے؟ مسواک منع نہیں ہے، 10 روپے کی مسواک ملتی ہے، جا کر کے لیں۔ اور ہمارے یہاں تو جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ درخت وغیرہ خوب ہیں، کتنے ہمارے یہاں نیم کے درخت ہیں، ان کو توڑ کر کے اور مسواک کا اہتمام فرما لیا کریں اور آدمی اس کو کرے۔ اور وہ بو والا مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا کہ وہ بو اللہ کو پسند نہیں جو بو ہمارے خالی منہ سے آ رہی ہے، بلکہ وہ بو پسند ہے جو کہاں سے آ رہی ہے؟ معدے سے۔ اور آپ چاہے کتنی بھی تگڑی مسواک استعمال کر لیں وہ بو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ معدے میں تھوڑی مسواک جا سکتی، تو اس لیے وہ بو آئے گی اور وہ اللہ کو پسند آتی ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہم اور آپ اسی طرح سے غلط استدلالات میں پڑ جاتے ہیں اور صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ میں بار بار اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آدمی ہر مسئلے کو حقیقت کے ساتھ میں سمجھے۔ خالی اتنا بتا دینا کہ مسواک تو پھر الجھنیں ہوتی ہیں۔ میرا نظریہ یہی ہے کہ ہر مسئلے کو آپ پوری وضاحت کے ساتھ میں سمجھیں تاکہ پھر اس کے بعد میں عمل کرنے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے اور کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ علم جب ہوتا ہے آدمی کے پاس میں تو عمل کا مزہ الگ ہوتا ہے، اور جب علم نہیں ہوتا سنی سنائی باتوں پہ وہ مزہ نہیں آتا۔ اس لیے علم کی طرف شوق ہونا چاہیے۔ اب تو ہم دوری بہت ہوتی جا رہی ہے علم سے ہمارے یہاں پر، ایک تو کتابوں سے جڑنا کم، علماء سے وابستگی کم، سننے کے موقع ہمارے پاس میں کم، اس لیے قدم قدم پہ پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ علم سے جڑنا، علم کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی،
علم سے دوری کتنی ہے؟ ایک بچہ تھا، اس کی ماں نے اس کے باپ سے کہا کہ جہاں کہیں بھی، باپ نے کہا اس کی ماں سے کہ جہاں کہیں بھی میں پیسے رکھتا ہوں گھر میں وہیں سے چرا لیتا ہے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ابو نے کرتا ٹانگا، اچھا لاؤ گڈی میں سے ایک نوٹ نکال لو 10 روپے کا، انہیں تو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ بچوں کی تو کیا، عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے، روزانہ 10 نکالو، 300 روپے ہو جائیں گے عید پہ، اور پھر 500 روپے الگ سے لے لیں گے شوہر سے، 800 کا جوڑا آ جائے گا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس ٹائم یہاں خواتین تو ہیں نہیں ہمارے سامنے، ورنہ پھر میں اس مسئلے کی وضاحت کرتا کہ جیب سے سائیڈ منی نکالنا اس طرح سے کیا حکم رکھتا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا جہاں کہیں بھی پیسے رکھو وہیں پہنچ جاتا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ باپ کا جواب، ماں کا جواب دیکھیں۔ ماں نے کہا آپ ایسا کریں، اس کے اسکول کی کتابوں میں رکھ دیا کریں۔ کس چیز میں رکھ دیں؟ جب ایگزام آئیں گے تبھی کھولے گا، اس سے پہلے کھولتا ہی نہیں ہے۔ جب ایگزام آئیں گے تبھی کھولے گا، اس سے پہلے اسے کھولنے کی کتاب توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جب کتاب میں گھسے گا ہی نہیں تو نوٹ کہاں سے ملیں گے؟ تو کہا کہ سب سے بڑھیا یہی ہے کہ چور کی جیب میں ہی رکھ دو۔ چور دوسروں کی تو جیب کاٹے گا لیکن اپنی جیب تھوڑی کاٹے گا۔ مجھے بڑا پسند آیا، میں نے کہا دیکھو یہ ہمارے یہاں پہ علم سے دوری کا معیار، کہ بیچارے کی حفاظت کے لیے بھی پیسوں سے، اس سے بچانے کے لیے اسی کی کتابوں کو المیرہ بنایا جا رہا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا کہ انشاءاللہ سب کوشش فرمائیں اور اہتمام کریں کہ مسواک کریں گے انشاءاللہ، اور رمضان کے روزوں میں اس کی طرف خاص توجہ دیں، اور کوئی سی بھی کریں، کتنی بھی کریں، دن بھر کریں، کوئی پریشانی نہیں۔ عرب میں میں نے ماشاءاللہ سے دیکھا وہاں کے حضرات کو رمضان المبارک میں، تو ان کا معمول کیا تھا، روزے کی حالت میں ہوتے تھے، مسجد کے اندر کھڑے، ان کی تو مسواک ہی نہیں چھوٹنے کا نام لیتی، ماشاءاللہ کمال ہے ان سے۔ پولیس والے اگر مجرم کو بھی دوڑا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے مسواک کر رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں وہاں مسواک ہے۔ چوراہے کے اوپر اگر پولیس ڈیوٹی پہ کھڑی ہے تو وہ مسواک کر رہی ہے۔ کمال ہے مسواک سے ماشاءاللہ، یہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس کے اوپر ماشاءاللہ اہتمام کیا۔ اب میں جب وہاں پہ پہلی بار گیا اور جا کر کے کھڑا ہوا، اور نماز میں ایک عرب پڑوس میں آ کے کھڑا ہوا، اب جب وہ کھڑا ہوا آ کر کے ادھر نماز کھڑی ہو رہی تھی، صفیں لگ رہی تھی، اور وہ مسواک کر رہا ہے، میں نے کہا بڑے میاں یہ کون سا ٹائم ہے مسواک کا؟ اب وہ کرتا رہا، تکبیر بھی شروع ہو گئی، اس کی مسواک ہی نہیں بند ہو رہی۔ جیسے ہی تکبیر بند ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہا، اس نے مسواک اٹھا کے کان پہ لگائی، نیت باندھ لی، نماز چالو۔ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، دعا ہوئی، دعا پڑھتے ہی پھر وہ یہاں سے جیسے کارپینٹر نہیں ہمارے یہاں پہ پینسل لگا کے رکھتے، پھر نکالی، پھر چالو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید یہ بیچارہ کچھ بیمار ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہوگا، لیکن پھر جب وہاں پہ رہے اور دیکھا تو وہاں تو معمول ہے یہ سب کا، بہت کثرت کے ساتھ میں مسواک۔ تو اس لیے انسان کو، ہم لوگ اتنی کثرت سے نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ کہیں گے وہ جو تجھے ہو کیا گیا بھائی، چوراہے پہ وہ مسواک، دکان پہ وہ مسواک، ہر آدمی آپ کا پی چلے گا۔ اس لیے کم سے کم وضو میں مسواک کر لیا کرے، کم سے کم جتنی بھی وضو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو روزے کی حالت میں، اس میں مسواک ہماری ناغہ نہ ہو۔ تو یہ چیز اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آخری بات آج کی، اس وقت میں دوسری چیز عرض یہ کرنی تھی کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد، رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو غسل کرنے میں ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم غسل کیا کرو تو غسل کرنے میں جب ناک میں پانی ڈالنے کا نمبر آئے اور منہ میں کلی کرنے کا نمبر آئے تو ذرا مبالغہ کیا کرو۔ مبالغہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے ایسے ہاتھ میں پانی لیا اور ہلکا سا ایسے مار دیا ناک پہ۔ ہم میں سے تو بہت سارے لوگوں کا وضو میں ناک کے اندر جا ہی نہیں پاتا، وہ اوپر ہی اوپر مار کے نپٹا دیتے کیونکہ جلدی بہت ہوتی ہے، امام کی نیت بن چکی اور ہمیں رکعت پکڑنی ہے۔
رکعت مس نہ ہو جائے، کیونکہ بہت بڑے ہم نمازی ہیں ماشاءاللہ، اور وضو شروع ہو رہی ہے، جب رکعت بن گئی تو اتنے میں منہ کے اوپر مارتے ہیں، وہ پتہ نہیں ناک کے اندر جاتا بھی ہے نہیں جاتا، لیکن ناک کے اندر اگر جا بھی رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ناک کے اندر ذرا اوپر کو چڑھایا کرو، اوپر کو۔ اور اوپر کو چڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ ناک کے اندر آپ نے ایسے پانی لے کر کے داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد ذرا سا ہلکا سا سانس لے لیا کریں، ہلکا سا، کبھی زیادہ تیز لے لیں تو بہت مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ہلکا سا پانی، یہ جو ہمارے یہ تھوڑا موٹا پھولا ہوا سا حصہ ہوتا ہے، یہاں تک تو پانی آرام سے چلا جاتا ہے ایسے ہی مارنے میں، لیکن یہ جو اوپر نرم ہڈی ہے، یہ جو آدھے کے بعد میں تقریباً آتی ہے یہ والی ہڈی، یہاں تک کم سے کم پہنچا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، یہاں پہ پانی کو چڑھائے اور نرم ہڈی تک پہنچائے، اور پھر یہاں سے دبا کے ناک کو جھاڑ دینا چاہیے، باہر پانی کو باہر نکالنا چاہیے۔ اور خاص وجہ اس کی ذکر فرمائی کہ شیطان کا ٹھکانہ ہے یہاں پر، اس نے پلاٹ خرید رکھے ہیں یہاں، وہ نالائق یہیں سوتا ہے رات بھر آ کر کے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، یہ حدیث کا لفظ ہے کہ شیطان انسان کی نرم ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ اس کی بھی وجہ علماء نے لکھی کہ یہاں پہ رات گزارتا ہے، سانس لے رہے ہیں، منہ تو بند ہے آپ کا، تو ہمارا منہ بند ہو گیا، سانس یہاں سے جا رہی ہے، یہیں بیٹھا ہے، سانس کے ذریعے سانس جا رہی ہے دماغ کے، اور پھر وہاں سے باڈی کے اندر وہ یہیں سے غلط خیالات منتقل کرتا ہے ہوا اور سانس کے ذریعے، کہ یہیں بیٹھ جاؤ، اب یہاں سے سانس جائے گی دماغ میں، دماغ سے باڈی میں، یہیں سے میرا فیض اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو اس کو ٹھکانہ بھی دے کے کہاں ملا، ناک کے اندر بیٹھ کے رات گزارتا ہے، تو یہاں پر بیٹھ کر کے اس نے رات گزاری، 7-8 گھنٹے بڑھیا سویا ہے وہ وہاں پر۔ اب اس کے بعد میں جہاں پہ شیطان لیٹا بیٹھا اٹھا بیٹھا تو کچھ نہ کچھ وہاں اثر رہ گیا ہوگا، حضور نے فرمایا چڑھاؤ پانی اوپر تک، ہاں جہاں اس کا بیڈ تھا یہاں تک چڑھاؤ پانی، اور چڑھا کر کے ذرا زور سے باہر نکال دو، تاکہ جو شیطانی اثرات ہوں وہ سارے ختم ہو جائیں، اور صبح ہوتے ہی آپ شیطانی اثرات سے پاک ہو جائیں۔ حضور کے کتنا پیارا معاملہ ہے اور کتنی اچھی تعلیم ہے۔ دیکھیں آپ کی ناک کی صفائی بھی ہوئی، آپ کی ناک پاکیزہ صاف ستھری بھی ہو گئی، گندگی بھی ختم ہو گئی، اور ساتھ ساتھ میں معاملہ یہ ہوا، ورنہ ہم لوگ وضو میں نہیں کرتے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ناک میں پانی ڈال دیا تو ناک کی گندگی گیلی ہو جاتی ہے اور نکالی ہے نہیں، اور نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، اب نماز میں کھڑے کھڑے لگ رہا کہ کچھ ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ والی لیتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں، پھر صفائی نماز میں، اور نکال کے پھر دیکھتے ہیں کیا کیا نکلا، پھر سوچتے ہیں اسے کہاں لگاؤں، یہاں لگاؤں، یہاں لگاؤں، یا پڑوسی کے لگاؤں۔ نماز کے اندر صفائی کر رہے ہیں، اس سے کام چل گیا، بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر اور تکڑی انگلی، پھر اور تکڑی، پھر کوئی انگوٹھی کا استعمال کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز میں الجھے رہتے ہیں اسی میں، کبھی ادھر سے پکڑیں گے کبھی ادھر سے پکڑیں گے۔ اگر یہ ہم ناک کی صفائی وضو میں کر لیں تو نماز سکون سے ہو جائے گی۔ یہ جو وضو رکھی گئی ہے ہمارے یہاں پر، یہ اسی لیے تاکہ نماز یکسوئی کے ساتھ میں پڑھی جائے، اس لیے نماز میں اس کی طرف دھیان دیا کریں، اور وضو کرنے کے اندر بالکل فریشنس حاصل کر لیں، اعلیٰ درجے کی صفائی کر لیں، اچھی طرح سے تیار ہو جائیں، بدن کی کیفیت صحیح کر لیں، اور صاف ستھرے ہو کر کے پھر نیت باندھا کریں تاکہ نماز میں ڈسٹرب نہ ہو، اس کا دھیان۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم وضو کیا کرو یا غسل کیا کرو تو ذرا اوپر کو پانی چڑھا کر کے پھر جھاڑ دیا کرو، تاکہ گندگی بھی نکل جائے اور شیطانی اثرات بھی ختم ہو جائیں۔ لیکن الا ان تکون صائما، حضور نے فرمایا، یہ بات مجھے عرض کرنی ہے کہ اگر روزے سے ہیں تو پھر یہ زیادہ چڑھانے چڑھونے کا عمل نہ کیا کریں، پھر نہ چڑھائیں ناک کے اندر زیادہ پانی، کیونکہ اگر ذرا سا بھی ہم نے اپنا موٹر چڑھانے میں تیز چلا دیا تو پھر وہ پانی اگر دماغ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ چلا جائے گا۔
الا ان تکون صائما، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ چڑھاتے ہیں پانی، لیکن وہ رمضان میں چڑھانا بند نہیں کرتے۔ رمضان میں اس عمل کو بند کر دینا چاہیے، اور اگر روزے کے علاوہ رات میں آپ غسل کر رہے ہیں، مغرب بعد غسل کر رہے ہیں، یا صبح سحری میں غسل کر رہے ہیں، اس وقت میں آپ اس کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی کنڈیشن میں اگر نہائیں یا وضو کریں تو پھر یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، تو اس بات کا خاص اہتمام کہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، وضو کرنے کے اندر غرارے کرنے بڑھیا کر کے، اور جو کچھ بلغم وغیرہ ہے وہ سب آپ کو باہر نکالنا ہے، لیکن یہ کب کرنا ہے؟ جب آپ روزے سے نہ ہوں۔ اگر آپ روزے سے ہو تو کلی کیجئے نارمل والی، ناک میں پانی ڈالیے نارمل والا، یہ ضرورت سے زیادہ والا کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اگر آپ غرارے کریں گے اور وہاں وضو خانے پہ بیٹھ کر کے اور بلغم نکالیں گے اور یہ سارے عمل ہوں گے، اس میں پانی کے پیٹ میں جانے کا خطرہ ہے، اور جس سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے منع فرمایا گیا روزے کی حالت میں آدمی کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے دو عرض کر دی، اور بھی چیزیں تھیں ابھی بہت اہم رمضان کے اندر، روزے کے اندر غسل زیادہ کرنا۔ بعض لوگ غسل بہت کرتے کہ بھائی بے چینی ہو رہی ہے، اب 9 بجے کر لیا، پھر 12 بجے کر لیا، پھر 3 بجے کر لیا، پھر 6 بجے کر لیا، تو کیا غسل زیادہ کر سکتے ہیں روزے میں؟ اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہدایت ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں پانی میں بھگو کر کے، اس کپڑے کے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا وہ سر پہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالتے رہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بعض کو دیکھا کہ وہ منہ کے اندر ٹھنڈا پانی لے کے کلی کرتے رہتے ہیں کہ کچھ باڈی کے اندر ہمارے ٹھنڈک جائے گی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سب مختلف عمل ہیں، کس طرح آپ ٹھنڈک حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح نہیں، اللہ نے چاہا میں کل کو عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اس بارے میں شریعت کی کیا ہدایات ہیں۔ آج یہ دو باتیں عرض کی ہیں کہ پہلا معاملہ ہے ہمارے لیے کس چیز کا؟ مسواک کا، تو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، اور وہ جو خوشبو اور بو ہماری اللہ کو پسند ہے وہ منہ والی بدبو نہیں ہے، بلکہ وہ کون سی ہے؟ جو معدے سے آتی ہے، معدے سے اٹھتی ہے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو اٹھتی ہے وہ بو اللہ کو پسند آتی ہے۔ اس لیے اگر منہ سے نہیں آ رہی بو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ معدے والی تو بہرحال آتی ہے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ جب ہم عام دنوں میں وضو اور غسل کیا کریں تو اچھی طرح غرارے بھی کریں، ناک میں پانی بھی چڑھائیں، لیکن جب رمضان کے اندر کریں تو حضور نے فرمایا کہ رمضان کے روزے میں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں زیادہ اوپر پانی نہیں چڑھانا چاہیے، اس سے روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ میں تمام صحیح مسئلوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم